الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، میرے بھائیوں دوستوں، یہ بڑا خوش آئند قدم ہے کہ لوگوں کے فائدے کے لیے، ان کو نفع پہنچانے کے لیے یہاں ایک انتظام ہو رہا ہے. یہاں پہ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمتوں میں شمار ہوتا ہے. ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان کے علاج کے لیے یہ جو انتظام کیا جا رہا ہے، ہاسپٹل قائم ہو رہا ہے، یہ بہت ہی مبارک کام ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. تو اسلام میں یہ بات صاف صاف کہہ دی گئی ہے کہ مسئلہ صرف مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کا نہیں ہے، بلکہ عالم انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا. اور ایک نئی درجنوں روایتوں میں اس کی طرف اشارہ نہیں بلکہ صراحت. ایک حدیث میں ہے کہ المسلم من سلم الناس بلسانه ویدہ، کہ صحیح مسلمان وہ ہے اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ رہیں. تو ہماری یہ بڑی ذمہ داری میں بحیثیت ایک مسلمان کے کسی نے جو تھوڑا سا علم دین کا حاصل کیا، اس کے طالب علم کی حیثیت سے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اپنے اندر نافعیت پیدا کرے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے. اور میں تو بھی ایک جگہ عرض کر رہا تھا کہ علم کا نافعیت سے بڑا گہرا تعلق ہے. اور وہ علم کوئی بھی ہو، کہ دین کا علم ہو یا ہمارے جو عصری تقاضے ہیں ان تقاضوں کا علم ہو، ان تمام علوم میں جو ایک بہت اہم ہمارے سامنے بنیاد ہے وہ نافعیت کی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج اس علم کو ایک بزنس بنا لیا گیا ہے، لوگ اس سے کماتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ علم کمانے کے لیے نہیں، فائدہ پہنچانے کے لیے. اور یہ الحمدللہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہاسپٹل یہاں قائم کیا جا رہا ہے، بنیاد رکھی جائے گی. اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ علم جو نفع پہنچانے کے لیے ہے، اس کی نافعیت ہم کو نظر آئے گی. ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انہوں نے علم حاصل کیا. کیوں حاصل کیا؟ صرف کمانے کے لیے نہیں کیا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ جو فیسز اس حد تک بڑھا دی گئی ہیں کہ جو لوگ اس میدان میں آتے ہیں ان کی پہلی نگاہ یہ ہوتی ہے کہ کس طرح ہمیں وہ رقم حاصل کرنی ہے جو ہم نے خرچ کی. یہ ذمہ داری تو حکومتوں کی تھی، یہ ذمہ داری تو قائدین کی تھی کہ وہ یہ جو علم ہے اس علم کو ایسا رکھتے کہ اس میں بالکل آدمی آسانی کے ساتھ آگے بڑھتا، اس کو کوئی دشواری نہ ہوتی، تاکہ آگے بڑھ کر اس کے ذریعے سے عالم انسانیت کے لیے مفید بنتا، سب کو فائدہ پہنچاتا. لیکن افسوس ہے کہ یہ جو رجحان اس وقت غلط رخ کی طرف پڑ گیا ہے اور لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں پر ذمہ داری، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اس کا. تو میں مبارکباد دیتا ہوں لوگوں کو جنہوں نے اس کی پہل کی اور ایک اچھا اقدام کیا. ہم امید کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ بغیر کسی فرق کے، کسی مذہب کے لوگ ہوں، کسی ملت کے اور کسی مسلک کے لوگ ہوں، سب کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور آپ فائدہ پہنچانے والے ہوں. کسی کی امت نافعہ ہے. حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت. کہ آپ کی امت کو بھی عالم انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہونا چاہیے اور وہ سارے کام ہمیں کرنے چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. میں مبارکباد دیتا ہوں تمام حضرات کو جنہوں نے اس کا انتظام کیا. اور یہ ساتھی باغ جو بیت المال ہے، یہ الحمدللہ بیت المال کا جو نظام ہے یہ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے ایک بڑا اہم حصہ. اس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ان ضرورتوں میں سے ایک ضرورت انشاءاللہ پوری ہوگی اور امید ہے کہ اور ضرورتیں بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پوری کی جاتی رہیں گی. میں اس کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے علماء کو مبارکباد دیتا ہوں جہاں تشریف لائے، اور سارے ذمہ داران حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں تمام حاضرین کو اللہ تعالیٰ اس کو مبارک و مفید بنائے اور اس کو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.